الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب۔ محترم دوستو بزرگوں، ہماری سنت کے بارے میں بہت ساری باتیں چل رہی ہے۔ ہماری اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سنت مٹ جائے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کے مٹنے کے وقت میری سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ فائدہ، یعنی جس وقت سنتوں کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، سنت کا رواج نہ ہو، اس وقت سنت سے غافل ہو، اس سنت کو سنت نہ سمجھ رہے ہوں، اس سے غفلت برت رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اور ایسے وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو رائج کرے گا، یعنی خود عمل کرے گا، دوسروں کو اس کی ترغیب دے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مثلا اس وقت سنت کے مطابق شادی بیاہ متروک ہے، عوام کا کیا خواص کا بلکہ اہل علم و فضل کے زمرے میں رہنے والے اشخاص بھی اس سنت سے غافل اور تارک ہے۔ یعنی شادی بیاہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کو اختیار کیا ہے، لوگ اور علماء حق اور اہل اللہ کے ساتھ رہنے والے اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران بھی اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں مثلا وہ شخص مسنون طریقے سے نکاح اور خصی اور ولیمہ کرنے والا اس عظیم ثواب کا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو ہر سنت کو جان کر عمل کرنے والا بنا۔ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت، یعنی جو سنت کی اتباع کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ اصل محبت کی علامت اتباع سنت ہے۔ جو حضرات محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے احوال و اعمال سنتوں کے خلاف ہو، ان کا دعویٰ محبت سچا نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے تو بڑے دعوے، لیکن ان کی زندگی سنتوں سے خالی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے احوال و اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ سنت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل علم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ بات پہنچی ہے کہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا باعث نجات ہے۔ جس نے سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی چھوڑ دیا اور غفلت برتی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ جنت میں آپ کے ساتھ کون، یعنی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرب قیامت میں سنت کا مقام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز قابل اختیار نہ ہوگی۔
انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کل بیان کیا جائے انشاءاللہ۔